یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، اور اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس سب چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے، اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ اے مسلمانوں ہم نے چاند دیکھا، کیا ان کے کہنے سے عید مناؤ گے؟ نہیں مناؤ گے نا؟ تو جن کے کہنے سے ہم چاند کا دیکھنا نہ مانے، ان کے کہنے سے پہنچنا کیسے مانے؟ جو آسان کام ہے، جب وہ نہیں مانے تو پہنچنے کا ماننے کا سوال کیا ہے؟ مگر پھر بھی ہمیں اصرار نہیں، وہ تو مدعی ہے کہ ہم پہنچے، تو ان سے میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، پہنچے تو کیا لائے؟ پہنچے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر پہنچے، دنیا کے لیے سکون لائے، چین لائے، اطمینان لائے، اس دنیا کے لیے کیا لائے؟ تو جواب دیتے ہیں خاک لائے۔ اس اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے خاک لائے؟ بے وقوف، ہماری دنیا میں پتھروں کی کیا کمی تھی کہ کچھ اور بڑھا دیا؟ اس کے آنے سے کیا ہوا؟ اور کیا تعجب ہے کہ جب چاند کی طرف یہ جا رہے ہوں گے تو چاند بھی مسکراتا ہوگا، یہ دنیا کے احمق لوگ آ گئے ہیں، یہ دنیا کے احمق لوگ کامیابی لینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، اور کچھ تعجب نہیں، زبان حال سے وہ یہ بھی کہتا ہو، ارے بے وقوف ہو، کامیابی یہاں نہیں ملے گی، عزت یہاں نہیں ملے گی، شرافت یہاں نہیں ملے گی، کرامت یہاں نہیں ملے گی، فضیلت یہاں نہیں ملے گی، کامیابی اگر تجھے لینا ہے تو ادھر جا جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا، کامیابی وہاں ملے گی، ادھر جا، کامیابی وہاں ملے گی۔ کامیاب وہ کرے گا جس نے بلال حبشی کو کامیاب کیا، جس نے ویسے کرنی کو کامیاب کیا، جس نے سلمان فارسی کو کامیاب کیا۔ کامیابی کے لیے تجھے آفاق کی آسمان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رخ بدل دینے کی ضرورت ہے، اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف کر دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں ملتی کامیابی، کامیابی کے نسخے۔ تو دوست ایک بات اور ہم بتائیں، اسلام بھی ہمیں کامیاب کرنے ہی کے لیے آیا ہے، وہ بھی فتح و ظفر ہی کا دین ہے، وہ ہمارے پاس کامیابی کا نسخہ لینے آیا ہے۔ اب چلو اسلام سے پوچھا جائے، اے اسلام تو بتا دے کہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب کیسے ہوتا ہے، انسان کو سکون کہاں ملتا ہے، اطمینان کہاں ملتا ہے۔ اور یہ ایک بات بتا دوں، اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی دولت سے ملتی ہے تو میں کہہ دوں گا پھر اسلام غریبوں کا دین نہیں بن سکتا۔ بے شک، اگر کہہ دیا کہ کامیابی تخت و تاج سے ملتی ہے تو اسلام ان کا دین نہیں ہو سکتا جو تخت و تاج سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کامیابی کھانے پینے سے ملتی ہے تو اسلام پینے والوں کھانے والوں کا تو دین بن جائے گا، بھوکے اور پیاسوں کا دین نہیں بنے گا۔ اور وہ جب ساری کائنات کے لیے کامیابی کا نسخہ لے آیا ہے تو وہ ایسا ہی نسخہ بتائے گا جس سے غریب بھی کامیاب ہو، امیر بھی کامیاب ہو، تلوار چلانے والا بھی کامیاب ہو، خنجر کے نیچے لیٹنے والا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو۔ ایسے ہی نسخہ اسلام پیش کرے گا، اسلام ایسے ہی نسخہ پیش کرے گا۔ تو کیا اسلام کا نسخہ کیا ہے؟ اے دوستو، اس طرح سے کامیابی کے جو تو نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں اس سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تیری عقل کی پیداوار ہے، تیری عقل نے یہ کہا کہ ایسے کامیاب ہوگا۔ کبھی خالق عقل سے بھی پوچھ لو، خالق عقل سے بھی پوچھ لو کہ کامیابی ہوگی کیسے، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو وہاں سے جواب ملا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، کامیاب وہ ہے۔ کامیاب کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اس کا دل ستھرا ہوتا ہے، اس کا دل مزکو مصفا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے، کامیاب وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نمازیں پڑھتا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے، اس کی عبادت کرتا رہے۔ اب کامیابی کو اسلام نے دل کو ستھرا کرو، خدا کو یاد رکھو، خدا کی عبادت کرتے رہو۔ بس یہ چیز، اب یہ ایسی چیز ہے کہ غریب بھی کرے تو کامیاب، امیر بھی کرے تو کامیاب، بھوکا بھی کرے تو کامیاب،
کھانے والا بھی کرے تو کامیاب، ایسا نسخہ بتایا جس کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا ہے کامیاب لوگوں نے۔